اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو ویسے بھی بڑے نامی گرامی جج ہیں، لبیک کے خلاف بھی بڑے فیصلے ان کے آتے رہے، لیکن اسلام کے خلاف روزانہ کوئی نہ کوئی فیصلہ عدالتوں سے۔ میڈیکل میں داخلے کے لیے حافظ قرآن کو 20 نمبر کیوں دیے جائیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کئی سالوں سے الحمدللہ علماء کرام اور بہت سارے حفاظ، قراء اور مشائخ اور دینی تنظیموں کے مطالبے پر حفاظ قرآن کو کالج میں، سکول میں، یونیورسٹی میں، میڈیکل میں، مختلف جگہوں پہ داخلے میں 20 اضافی نمبر دیے جاتے تھے، اس بات کے کہ اس کے سینے میں اللہ کا پورا کلام پاک محفوظ ہے، وہ حافظ قرآن ہے، اور حافظ قرآن ہونا ایک بہت عزت اور عظمت اور اعزاز کی بات۔ یہاں ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں دستور چلا آ رہا ہے کہ بہت سارے وہ طلباء جو میرٹ پہ پورے نہیں اترتے، ان کو سپورٹس بیس پہ داخلہ دیا جاتا ہے۔ کرکٹ کے لیے کچھ کھلاڑیوں کو داخلہ دیا جاتا ہے، ان کے نمبر تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن اس لیے کہ وہ اچھے کرکٹر ہیں، ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لڑکوں میں سے جو سیٹیں جتنی انہوں نے رکھی ہوتی ہیں، اتنے لڑکے کرکٹ کی بیس پہ، کچھ فٹ بال کی بیس پہ، کچھ ہاکی کی بیس پہ، کچھ باکسنگ پہ، کچھ تیراکی پہ، جتنی کھیلے ہیں ان کے لیے مختلف کالجوں نے داخلے میں سیٹیں رکھی ہوتی ہیں۔ اگر وہ میرٹ پہ پورے نہیں بھی اترتے تو ان کو اس سپورٹس کی بنیاد پہ داخلہ دیا جائے۔ میں الحمدللہ خود گورنمنٹ کالج میں اپنے میٹرک کے نمبر تھوڑے ہونے کے باوجود بھی داخل ہوا، قرات بیس پہ۔ اس وقت گورنمنٹ کالج میں 4 سیٹیں تھیں قرات کی، اور اس کے لیے باقاعدہ کمپٹیشن ہوتا تھا اور طلباء کو داخلہ دیا جاتا تھا۔ ایک بڑا حیران کن فیصلہ کل آیا ہے سپریم کورٹ پاکستان سے، کیس وہاں دائر ہوا۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے شہلا، اس نے بولان یونیورسٹی میں میڈیکل میں داخلہ نہ دینے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی اور کہا کہ اگر مجھے 20 نمبر دے دیے جاتے حفظ قرآن کے، حافظہ ہے وہ، تو مجھے داخلہ مل جاتا۔ تو اس پہ عدالت عظمیٰ نے وفاق، پاکستان میڈیکل کمیشن اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ حافظ قرآن کو داخلہ کے لیے اضافی نمبروں سے کہا کہ اضافی نمبروں سے متعلق الگ سماعت ہوگی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ کے روبرو بولان یونیورسٹی کوئٹہ میں طالبہ کو میڈیکل میں داخلہ نہ دینے سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا حافظ قرآن کوئٹہ کے 20 نمبر اضافی مل جاتے تو میرٹ پر داخلہ ہو جاتا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، قرآن حفظ کی بنیاد پر میڈیکل اور دیگر جامعات داخلہ میں اضافی نمبر کیوں دیے جائیں؟ سپریم کورٹ نے حفظ قرآن کی بنیاد پر داخلوں پر اہم سوال اٹھا دیا۔ عدالت نے وفاق پاکستان میڈیکل کمیشن اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے اور اس کی درخواست مسترد کر دی ہے، اور یہ سوال اٹھایا ہے کہ ان کو 20 نمبر کیوں دیے جائیں۔ بے شک حفظ قرآن ایک بڑی مقدس چیز ہے اور بڑا اعزاز ہے، لیکن اگر حافظ قرآن کو امام مسجد لگانا ہو یا لیکچرر بھی رکھنا ہو تو یہ قابلیت دیکھی جا سکتی ہے۔ میڈیکل میں داخلے کے لیے حافظ قرآن کو 20 نمبر کیوں دیے جائیں؟ یہ سوال اٹھایا ہے، ظاہر اس پہ سماعت ہوگی، لیکن اس بچی کی درخواست سپریم کورٹ نے مسترد کر دی ہے، ابھی ایکسیپٹ نہیں کی کہ اسے اس بنیاد پہ کہا جاتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کہتے کہ یہ حافظ قرآن ہے، اس کے نمبر 20 سے بھی اگر کچھ کم ہیں تو اس کو داخلہ دے دیا جائے، لیکن قربان جائیں اپنی عدالتوں پہ، نام کے مسلمان ہیں لیکن اسلام کے خلاف روزانہ کوئی نہ کوئی فیصلہ عدالتوں سے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو ویسے بھی بڑے نامی گرامی جج ہیں، لبیک کے خلاف بھی بڑے فیصلے ان کے آتے رہے، بلکہ انکوائریاں کروائیں اور پھر بھگتتے بھی رہے ہیں کافی دیر۔ اب بھی وہ فیصلہ دیتے ہوئے جب کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں اپنے آپ کو شاید
فرعون والی کرسی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم انا ربکم الاعلیٰ پہ فائز ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں کہ جو چاہیں کہتے رہیں، جو ہمارے منہ میں آئے کہیں، جو ہمارا مرضی آئے کر دیں. حافظ قرآن ایک فٹ بالر، کرکٹر، ہاکی کا پلیئر، کوئی باکسر، کوئی دوسرا کھلاڑی جو ہے اس نے ظاہر ہے کہ کھیل سیکھا ہے، کہ اچھا کھلاڑی ہے، لیکن کیا یہ سارا کچھ بھی حافظ قرآن کے برابر ہو سکتا ہے؟ کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا کتنا بھی گیا گزرا ہو، وہ یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ یہ حافظ قرآن کے برابر ہو سکتا ہے؟ جب ان کو اضافی نمبر مل سکتے ہیں، ان کو اس بنیاد پہ داخلہ مل سکتا ہے، تو حافظ قرآن کو 20 نمبر دیتے ہوئے بھی جج صاحب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. حافظ قرآن کو حفظ قرآن کی بنیاد پہ، پھر ایک بچی ہے سبحان اللہ اسٹوڈنٹ ہے میڈیکل کی، جس نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، اسے اگر 20 نمبر دیے جاتے تو اس کی حوصلہ افزائی ہوتی. میں نے ضیاء الحق کے زمانے میں اس پہ الحمدللہ بہت کام کیا، بہت مطالبات کیے، بہت آواز اٹھائی، اور اللہ کا شکر ہے کہ کئی سالوں سے چل رہا ہے. کالجوں سکولوں میں یہ داخلے کے نمبر تھے، کچھ نے ختم کیے، کچھ پہ تھے. حافظ قرآن ہونا ایک اتنا بڑا اعزاز ہے جس پہ فخر کیا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے جس بندے کے سینے میں اب پورا کلام پاک محفوظ کر دیا ہے، رب کریم نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو اس کی حفاظت کا ذریعہ اللہ نے حفاظ قرآن کے سینوں کو بنا دیا. تو حفظ قرآن بہت بڑی سعادت ہے. اس کے مقابلے میں ججوں کے بیٹوں کے لیے تو ترجیحات ہوں، جرنیلوں کے بیٹوں کے لیے ہوں، بیوروکریٹس کے بیٹوں کے لیے ہوں، بیٹیوں کے لیے ہوں، لیکن جس کے سینے میں قرآن ہے اسے کہا جا رہا ہے جی اس کو 20 نمبر کیوں دیں؟ اگر اس نے امامت کرنی ہو، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ حفظ قرآن کرنے والا جو ہے اس کو میڈیکل میں بھی نہیں آنا چاہیے، سائنس میں بھی نہیں آنا چاہیے، انجینئرنگ میں بھی نہیں آنا چاہیے. اسے صرف اگر امام بننا ہے تو وہاں اسے فضیلت دی جا سکتی ہے، ترجیح دی جا سکتی ہے، اسے داخلے کے لیے ترجیح نہیں دی جا سکتی. تو یہ رویہ انتہائی افسوسناک ہے جج صاحب، اس پہ آپ نظر ثانی فرمائیں. جب بھی اس کیس کی سماعت کریں تو 20 کی بجائے یہ نمبر ڈبل کر دیں تو تب بھی کم ہیں، اس لیے کہ حافظ قرآن کی عزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی عزت اس لیے کرو کہ اس کے سینے میں قرآن ہے. جس نے اس کی عزت قرآن کی وجہ سے کی اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری عزت کی، اور جس نے میری کی اس نے اللہ رب العالمین کی عزت اور احترام. تو یہ بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا منصب حفظ قرآن، اللہ کی عطا. آپ اسے ایسے ہی صرف 20 نمبروں کے لیے بھی اہل نہیں سمجھ رہے، تو آپ اپنے رویے پہ غور فرمائیں. یہ تھوڑے دن ہیں، کوئی سال بعد ریٹائر ہو جائے گا، کوئی 2 سال بعد، کوئی 4 سال بعد، پھر جواب دینا ہے آخرت میں. یہ شرمندگی بن جائے گی جب تک آپ کے یہ فیصلے موجود رہیں گے نا، اس طرح کے غیر اسلامی فیصلے، بجائے اس کے کہ آپ حافظ قرآن کی حوصلہ افزائی کرتے کہ اور بچے بھی اس طرف آتے، میڈیکل بھی کریں، سائنس بھی پڑھیں، ساتھ قرآن پاک بھی حفظ کریں، دینی تعلیم بھی حاصل کریں. آپ بجائے ان کو اس طرف لانے کی ترغیب دینے کے ان کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. تو جواب اس کا تو جا کے دینا ہوگا آپ کو بھی. اور پھر یہ آپ کا فیصلہ جو ہے یہ آپ کے گلے کی مصیبت بن جائے گی ہمیشہ کے لیے. آخرت میں جواب دہی کے لیے اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا کہ آپ نے اللہ کے کلام کی کیا عزت کی ہے، اللہ کے کلام کی آپ نے کیا تعظیم کی ہے. ایک بچہ حافظ قرآن کر کے میڈیکل پڑھ رہا ہے، یا بچی حفظ قرآن کر کے میڈیکل پڑھ رہی ہے، حافظ بن کے میڈیکل پڑھ رہی ہے، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ اس کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، آنے والے طلباء کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا رویہ قرآن پاک کے بارے میں کیا ہے. تو اس پہ غور فرمائیں. ایسے فیصلے جو ہیں ان سے گریز کریں. میں روز دیکھ رہا ہوں آئے دن عدالتوں میں اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں جو مسلمانوں کے لیے باعث شرمندگی بن رہے ہیں. یہ پاکستان اسلامی ملک ہے اور اسلامی ملک کی عدالتیں ہیں، اور آپ کو اللہ نے یہ عزت دی ہے، اس ملک نے یہ عزت دی. اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی وجہ سے آپ کو عزت ملی کہ آپ سپریم کورٹ کے جج کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اس کا احترام کریں تاکہ آنے والوں کے دلوں میں
یہ شوق بڑھے، نہ یہ کہ آپ ان کی حوصلہ شکنی کریں اور وہ بد دل ہو جائیں بیچارے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور صراط مستقیم نصیب فرمائے۔